للعالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات پر محمد وآلہ ایک اور صلوات پر محمد وآلہ امام اصغر رحمہ اللہ کی خوشنودی ہو کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دل کا صلوات پر محمد وآلہ ارباب دانش معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، گزشتہ مجالس میں نے اس کا ذکر بھی کیا اور اس کے سلسلے سے روایتوں اور تفاسیر کو کچھ حد تک بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج بات کل کی بات سے مربوط کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ اس سے پہلے چند گزارشیں جو آپ حضرات کے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ مجالس کا مسلسل جو سلسلہ ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، اور کوشش کریں کہ ہر جگہ مجلسوں میں شریک ہوں، تاکہ اس ماہ محرم میں
ہم صحیح معنوں میں اپنے امام وقت کو ان کے جد مصدوم کا پرسہ پیش کر سکیں۔ نہیں پتا کہ اگلے سال کون ہم میں رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ بہت سے ایسے تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے گزشتہ برس، آج اس فرش عزا کی زینت نہیں ہے، بلکہ وہ بہشت میں فرش عزا پر ہمیں حسین بنا ہے۔ لہذا یہ جو وقت اور یہ جو موقع پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مجلسوں میں شریک ہوں۔ اور دوسری چیز، میں نے کسی مجلس میں گزارش کیا تھا کہ دیکھیں، مراجع وقت، مراجع تقلید، امام کا حکم اور مرجع تقلید کا حکم، بہرحال ہم انہی کے پیرو ہیں، انہی کے تابع ہیں اور انہی کی تقلید میں ہیں۔ لہذا ان کے فرمودات پر عمل کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اور لازم ہے۔ لہذا آپ ان تمام چیزوں کی بھی رعایت کریں وقت کے اور حالات کے لحاظ سے، اور پوری طرح سے آپ لوگ جو ہے مجہز ہو کر مجلسوں میں شرکت کیا کریں۔ سلمان پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ میں نے اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں بزرگان سے گزارش تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہو۔ سلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ آپ کو کس کا نام ہو؟ سلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ ویسے بھی پتا ہے آپ کو میں زیادہ وقت کو دوں گا نہیں آپ کا، ہاں لیکن یہی اگر عالم رہا تو پھر میں اپنے اصل رنگ پر آؤں گا اور پھر پورا وقت لینے کی کوشش کروں گا۔ سلمان پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت مبارکہ سورہ مریم کی ہے۔ آیت نمبر کتنی ہے جی؟ بتائیے، 3 دن سے پڑھ رہا ہوں، میں ہی بتاتا رہا ہوں، آپ بھی کچھ بتائیں۔ ہاں نہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 96۔ اتنی جلدی بھول جائیں گے تو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن مجلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آئے تو اس سے کچھ حاصل کریں، اس سے کچھ لے کر جائیں۔ یوں ہی آئے بیٹھے ایک عادت بنا کر مجلس میں نہ شرکت کریں، بلکہ عبادت سمجھ کر اور عبادت جانتے ہوئے مجلسوں میں شرکت کریں، تو اس کا بہرحال یہاں بھی فائدہ ہوگا اور وہاں بھی فائدہ ہوگا۔ یہی وہ عبادت ہے جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں، رسول ہم سے چاہتے ہیں، خدا ہم سے چاہتا ہے۔ چونکہ اگر عبادت کے انداز سے نہ کی جائے تو پھر وہ کام بیکار ہوا کرتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہو کیا کہ ان الذین، کل ترجمہ پوچھوں گا آپ سے، یاد ہونا چاہیے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بے شک الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کسی کا پتہ نہ ہو یہاں پہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان الذین آمنوا، توحید صاحب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان کو قبول کیا، وعملوا الصالحات اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب خداوند رحمان، خداوند عالم ان کے دلوں میں مودت کو بھر دے گا، مودت کو داخل کر دے گا۔ کس کے دل میں؟ 2 گروہ ہے۔ پہلا گروہ ایمان لانے والوں کا،
دوسرا گروہ عمل صالح بجا لانے والوں کا. عمل صالح کیا ہے؟ نیک کام کرنے والوں کا. نیک کام جو کرتے ہوں گے، جن کے دل میں ایمان کا نور پایا جاتا ہوگا. خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا نے کہا ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ ان قریب ان کے دلوں میں مودت کو بھر دے گا، محبت کو داخل کر دے گا. اب وہ ایسی محبت ہوگی، ایسی مودت ہوگی کہ جس کے ذریعے انسان اگر لقاء اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قربت اسے حاصل ہو جائے گی. اگر مقام ابراہیم چاہتا ہے، مقام ابراہیم اسے ملے گا. اگر مقام جناب داؤد چاہتا ہے، مقام داؤد ملے گا. مقام موسیٰ چاہتا ہے، مقام موسیٰ ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے آئینے میں ایمان کی شمع کو روشن کر لے، نیک اعمال بجا لائے. پھر معاشرے میں جب وہ چلے گا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تو موسیٰ صفت آ رہا ہے، یہ تو عیسیٰ صفت آ رہا ہے، یہ تو ابراہیم صفت آ رہا ہے، یہ تو اسماعیل صفت آ رہا ہے. بات یہاں نہیں رکے گی، بات آگے بڑھے گی. جب نبی تک بات آئے گی تو پھر اماموں تک بھی بات آئے گی. یہ تو علی والا جا رہا ہے، یہ تو حسن والا جا رہا ہے، یہ تو حسین والا جا رہا ہے. اصل معنی تو محبت کا یہی ہے کہ ہم کو یہ کہلوانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، بلکہ تمہارا دیکھ کر ہم کو خود یہ کہہ دے کہ یہ حسین والا ہے، یہ علی والا. صلوات پڑھے محمد. اصل محبت اور مودت تو وہی ہے نا کہ زمانے کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم علی والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، ہم پیغمبر والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے. نہیں نہیں نہیں، بلکہ معاشرہ جب ہمیں دیکھے، ہمارے اخلاق کو دیکھے، ہمارے کردار کو دیکھے، ہمارے ادوار کو دیکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے یہی تو رسول کا سراپا ہے، یہی تو رسول کا آئینہ ہے. یہ رسول والا جا رہا ہے، یہ علی والا جا رہا ہے، یہ ابو ذر والا جا رہا ہے، یہ سلمان والا جا رہا ہے. عزیزو، ضرورت اس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب رسول اسلام کا آئینہ دار قرار دے. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم ان کو اپنا پیرو قرار دے، جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کا ہم پیرو قرار دے. تبھی تو پھر اس آیے مبارکہ کے ہم مصداق قرار پائیں گے کہ جس میں خدا نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں یعنی مومن ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اب ان کے دلوں میں ہم ان قریب محبت کو بھر دیں گے. اب جب ہم اپنی سیرت کو صحابہ کی سیرت سے ملائیں گے، اپنی سیرت کو ائمہ کی سیرت سے ملائیں گے، تو پھر یقینی معنوں میں یہ سیرت طیبہ ہوگی، صحیح سیرت خبیثہ نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے آئینے میں ان محبتوں کو اتار لے، اجاگر کرے، اس کی روشنی کو عام کرے اور ایسی روشنی پھیلے کہ پھر اب چاہے جو بھی ہو اس کے اس نور سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آئے. اب اس کی نظر میں کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو، ہر ایک برابر ہوا کرتا ہے، کیونکہ اسے مالک حقیقی سے عشق ہے، اسے مالک حقیقی سے محبت ہے. اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنی روح کو بھی اس پر فدا کر دے. اور میں نے کل کی منزل پر لے کر آ گیا، میں آپ کو کل کی منزل تک، میں نے کل کی منزل میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ محبت کے 5 مراتب ہیں. توجہ چاہتا ہوں، محبت کے 5 مراتب ہیں. کل میں نے 2 ذکر کیے تھے. اب سب ہر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ مولانا مجھ سے سوال نہ کر لیں، چلے جانے دیں، آج نہیں سوال کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پوچھوں گا. محبت کے 5 مراتب ہیں. 5 مراتب کون کون سے؟ کل میں نے 2 کا تذکرہ کیا تھا. استحسان، حسن سلوک، احسان کرنا، اور دوسرا مرتبہ کون سا ہے؟ حب. تیسرا مرتبہ عشق، چوتھا مرتبہ ولا، 5واں مرتبہ مودت کا. میں نے باقاعدہ طور پر حدیثوں کے ذریعے سے، تفاسیر کے ذریعے سے استحسان یعنی احسان کو بیان کیا.
کل جو ہم منزل پر تھے وہ حب کی منزل میں تھے. حب کا ترجمہ جو اردو میں کیا جاتا ہے محبت، محبت ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا. محبت، چلے محبت ہی مان لیتے. ہم دوسرے مرحلے یعنی حب کی بات کر رہے ہیں، جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. باقی سوروں میں دیکھیں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو مومن ہو گئے، اشد حبا للہ، وہ خداوند عالم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ روشن آیت کوئی ہو سکتی ہے؟ جن کے دلوں میں ایمان کی کرنیں ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی پائی جاتی ہے، جو مومن ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان کے لیے کہ احب و اشد حبا للہ، اس کے دل میں خدا کے لیے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے. بے پناہ محبت کا مطلب کیا ہوا؟ بے پناہ محبت کا مطلب یہ ہوا کہ اب اپنی ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. نہ اس کی نظروں میں ماں باپ کی قدر و قیمت اتنی ہے جتنی خدا کی محبت ہے. توجہ چاہتا ہوں میں اپنے جملوں پر ثابت قدم اس پر غور کریے گا کہ جتنی محبت اسے اپنے خدا سے ہے اتنی محبت نہ اپنے آباء و اجداد سے ہے نہ اپنے والدین سے. جتنی محبت اس کو خدا سے ہے اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں اگر وہ مومن ہے تو جتنی محبت اسے اپنے خدا سے ہے اتنی محبت اسے اپنی بیویوں سے نہیں ہے، زوجوں سے، زوجات سے نہیں ہے. جتنی محبت اسے اپنے خدا سے ہے اپنے مال اور دولت سے اسے اتنی الفت و محبت نہیں ہے. جتنی محبت اسے، توجہ چاہتا ہوں، جتنی محبت اسے خدا سے ہے اتنی محبت اسے اپنی تجارت سے نہیں ہے، چاہے اس پہ گھاٹا ہو چاہے نقصان ہو. نماز کا وقت ہوا، اب وہ اپنی دکان بند کر کے نماز کے لیے جائے گا چاہے اس کا کروڑوں کا نقصان ہو رہا، کیونکہ محبت خدا اس کی تجارت میں مانے نہیں آ سکتی ہے. اگر تجارت خدا کی محبت میں مانے آ جائے تو یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. جتنی محبت اسے اپنے بھائیوں سے ہے اپنے خدا سے اتنی محبت اسے اپنے بھائیوں سے نہیں ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہوا؟ اپنے بھائیوں کو بھی خدا کی محبت پر قربان کر سکتا ہے. اگر ضرورت وقت پڑے تو اپنے بھائیوں کو نچھاور کر سکتا ہے محبت خدا کے سامنے. اور جتنی محبت اسے خدا سے، بڑی توجہ، جتنی محبت اسے خدا سے ہے اتنی محبت اسے اپنے رشتے داروں سے بھی نہیں. وہ اپنے رشتے داروں کو اتنا نہیں چاہتا ہے جتنا اپنے خدا کو چاہتا ہے. اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے جائے، ان کی ملاقات کی محبت بہت زیادہ ہو اور اپنے خدا کی محبت اتنی کم ہو کہ نہ اس کی نظر میں نماز کی اہمیت ہو نہ عبادت کی اہمیت ہو. مولانا کیا کریں؟ سفر کرنا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نہیں، سفر کر سکتے تھے، نماز بھی پڑھ سکتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ کہیے گا آپ کہ شاید مولانا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں اس کو. نہیں بھیا، میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیے. یہ قرآن مجید کی بالکل واضح آیت ہے. آئیے اس آیت مبارکہ کو ہم ثواب کے طور پر پڑھتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. بڑی توجہ چاہتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے. یہ آیت نمبر بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلط پڑھ دوں، کبھی کبھار ہو سکتا ہے الفاظ غلط ہو جائیں، زیر زبر غلط ہو جائیں، تو آپ بعد میں جا کر اس کو سرچ کر کے دیکھا کریں کہ مولانا نے صحیح پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا. دوسرے دن آ کے سوال کریں، اعتراض کریں. مجلس کا مزہ تبھی ہے کہ جب ہم بھی بتائیں اور آپ بھی ہم سے پوچھیں. سوال پڑھیں مل جل کر محمد والے. بھائی میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، میں نے خدا کے حکم کو بیان کر دیا. آئیے تلاوت کرتے ہیں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال. اللہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیئے اس آیت مبارکہ میں؟ اے رسول
ان لوگوں سے کہہ دیے کہ جو لوگ اپنے اموال کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے زوجات کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اموال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی تجارت کو خدا سے زیادہ دوست رکھتے ہیں تو پھر ان کی یہ محبت انہیں نابود کر دے گی، انہیں تباہ کر دے گی. نہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور صرف یہ نہیں، خداوند عالم نے اس آیے مبارکہ میں 8 لوگوں کی محبت کو گنوایا ہے، 8 محبتوں کو گنوایا ہے. جو محبت خداوند عالم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت آباء و اجداد کی محبت نہیں ہو سکتی. جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت اولاد کی محبت نہیں ہو سکتی. جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت بھائیوں کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت بیویوں کی نہیں ہو سکتی ہے. جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت رشتہ داروں کی نہیں ہو سکتی ہے. جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت دولت کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت تجارت سے محبت نہیں ہو سکتی ہے. اور جو محبت خدا کی ہے ویسی محبت گھر بار سے نہیں ہو سکتی ہے، مکان سے نہیں ہو سکتی ہے. گویا خدا فرمانا چاہتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری محبت میں اضافہ ہو جائے. اگر یہی چیزوں کے ذریعے سے میری محبت میں کمی ہونے لگے تو پھر یاد رکھنا، نہ یہ بیویاں کام آئیں گی، نہ یہ بچے کام آئیں گے، نہ یہ مال کام آئیں گے، نہ یہ تجارت کام آئے گی، نہ یہ دولت کام آئے گی، نہ آباء و اجداد کام آئیں گے، نہ یہ بیٹے میں کام آئیں گے، نہ یہ بیٹیاں کام آ سکتی ہے. چونکہ جو کام آنے والی چیز ہے وہ محبت خدا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. اور اس کے بعد خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا محبت خدا اور رسول کے مقابلے میں ہو تو ایمان کے منافی ہے. یہ ساری چیزیں اگر خدا کے محبت کے مقابلے میں ہو تو یہ ایمان کے منافی قرار پائیں گی، ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ایمان کو مستحکم کرتی ہے اس وقت جب ان سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ تاکہ خدا کی محبت میں اضافہ ہو جائے. تجارت سے محبت کی جائے لیکن اس وجہ سے کہ خدا کی محبت اور بڑھ جائے. مال اولاد سے محبت کی جائے لیکن اس وجہ سے کی جائے کہ خدا کی محبت میں اضافہ ہو جائے. تب پھر انسان تجارت بھی کر کے دیکھ لے، اولاد کی محبت بھی کر کے دیکھ لے، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، تجارت میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا، دولت میں بھی اضافہ ہوگا، گھر میں خوشحالیاں بھی ہوں گی، لوگ اس سے خوش بھی ہوں گے، لوگ اس سے ملنا بھی پسند کریں گے. یہی تو امام نے کہا ہے نا، یہی تو ہمارا امام بھی چاہتا ہے نا کہ ایسے کام انجام دو کہ لوگ تمہارے مشتاق ہو، تم سے ملنے کی تمنا کرتے ہو. ایسا وجود نہ بناؤ کہ تمہارا نام جب آئے تو لوگ متنفر ہو جائیں. صلوات پڑھے محمد وآل. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور جب بے شک یقینی معنوں میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خداوند عالم فاسق قوموں کی ہدایت نہیں کرتا. پتہ چلا خدا کی محبت نہ ہو، اپنے گھر بار کی صرف فکر ہو تو یہ فسق کی علامت ہے. اگر خدا کی محبت نہ ہو، صرف اولاد کی محبت ہو تو یہ فسق کی علامت ہے. فسق اسے کہا جاتا ہے کہ جو برائیوں کی طرف لے جائے، اچھائیوں سے اس کے قدم کو روک دے. اللہ اکبر. اچھائیوں سے اگر ہمارے قدم رک جائیں، اس کی طرف نہ بڑھے تو یاد رکھیے گا وہ ساری چیزیں مستحسن نہیں ہوں گی، اچھی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ایمان کے منافی قرار پائے گی. لہذا خدا سے دعا کرنا چاہیے، پروردگار اگر تو اولاد دے رہا ہے تو اولاد صالح دینا، اگر زوجات دے رہا ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا، دل کا سکون قرار دینا، اگر دولت دے رہا ہے تو دین پر کام آنے والی دینا، تجارت دے رہا ہے تو ایسی تجارت دے
تیری دوری مجھے منظور نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب اس پر سیر حاصل اگر بحث کی جائے تو ایک اشرا کیا دو اشرے کی کمی پڑے گی. اس پر مکمل بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, جو ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے بچے اس سے واقف ہو کہ ہم کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے کہ جسے ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم کمال کو حاصل کریں, خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں. خدا جب خوش ہوگا تو اس کا رسول خوش ہوگا, رسول خوش ہوگا تو اس کے نائبین اور امام اور معصومین اور صحابہ خوش ہوں گے. بلکہ لفظوں کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ وہ کام کرے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے معصومین خوش ہوتے ہوئے نظر آئے. اگر معصومین خوش ہوں گے تو یقیناً خدا کا رسول بھی خوش ہوگا, اگر رسول خوش ہوگا تو پھر یقینی طور پر خدا بھی خوش ہوگا. یہی تو وجہ ہے نا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وہ کام کرو کہ جس کی وجہ سے ہمیں خوشی میسر ہو, وہ کام سے دور رہو کہ جس کی وجہ سے ہم رنجیدہ ہو جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. میں بڑی جلدی جلدی اپنی باتوں کو سمیٹ کر اپنے مسائل کو, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر گھڑی کی طرف ہونا ہو, میری نظر گھڑی کی طرف پہنچ گئی اور آپ سوچ رہے ہوں کہ مولانا نے آج جو ہے 2 منٹ شاید تاخیر کر دیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. جناب شعیب ہیں کون؟ جناب شعیب نام سنا بیٹا کبھی آپ نہیں سنا؟ جناب شعیب اللہ کے ایک نبی تھے, میسنجر جن کو کہا جاتا ہے پیغام پہنچانے والا. اللہ کے ایک نبی رسول جناب شعیب. قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے نام کا تذکرہ, ان کی پوری داستان کو پروردگار نے بیان کیا. اب ایک پہلو کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں جس خدا کی محبت اور خدا کی رغبت اور اس کی الفت پائی جاتی ہے, جو حب کی منزل میں ہے, جس کو میں نے بیان کیا. آئے مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے جناب شعیب کے سلسلے میں کہ جناب شعیب علیہ السلام سال ہا سال گریا کرتے رہے. توجہ چاہتا ہوں, جناب شعیب سال ہا سال گریا کرتے رہے. حب خدا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, انسان اگر اپنے دل میں خدا کی محبت کو اتار لے تو خدا اسے کتنا اور کیا کیا عطا کرتا ہے. جناب شعیب سالہ گریا کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی. نابینا ہو گئی بیٹا مطلب اندھے ہو گئے, دکھائی نہیں دیتا. آنکھیں سفید ہو گئی, کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے. خداوند عالم نے پھر سے ان کو بینائی عطا کی. بڑی توجہ, پھر سے بینائی عطا کیا. جب بینائی عطا ہو گئی اس کے بعد بھی آپ کا گریا جاری رہا, مسلسل روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کی بینائی پھر سے چلی گئی. جناب شعیب بہت زیادہ گریا کیا. جب آپ کی آنکھیں پھر سے نابینا ہو گئی, خدا مجالت پھر سے آپ کو بتا دی, آپ پھر سے بینا ہو گئی. آواز قدرت آئی, اللہ اکبر. خدا کی محبت اس قدر تو ہو کہ خدا خود بندے سے پوچھنے لگے کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اے شعیب, رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا جہنم کے ڈر سے یہ گریا ہو رہا ہے یا بہشت کی آرزو میں یہ گریا ہے؟ جناب شعیب نے کیا جواب دیا؟ جناب شعیب فرماتے پروردگار میرا یہ گریا کرنا, یہ آنسوؤں کا بہانا, یہ کوئی جہنم کے خوف سے نہیں ہے, نہ ہی بہشت کی لالچ میں ہے, نہ اس کی آرزو میں ہے. آواز غیب آتی ہے, پروردگار کی آواز آتی ہے. اے شعیب, پھر جب جہنم کے خوف سے رونا نہیں ہے, جنت کی آرزو میں رونا نہیں ہے, پھر کس لیے رونا ہے؟ پھر کیا تم چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ جناب شعیب نے آواز دی, میرے پروردگار میرے خدا, نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں, نہ ہی جنت کی لالچ میں رو رہا ہوں, بلکہ میرا گریا اس لیے ہے تاکہ تو مجھے اپنے قریب کر لے, تیرا تقرب حاصل ہو جائے. چونکہ جسے تیرا تقرب حاصل ہو گیا اسے اصل معنوں میں تیری محبت نصیب ہو گئی. جسے تیری محبت نصیب ہو جائے دنیا کی کوئی شے اسے نابود نہیں کر سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ.
امتحان لیتا ہے خدا تو اس کا انعام بھی اسی دنیا میں دیتا ہے. پروردگار نے جو انعام پروردگار کو دینا ہے آخرت کو تو ملنا ہی ہے بہشت کی صورت میں. لیکن پروردگار نے دنیا میں بھی انتظام کیا ہے. جناب شعیب نے اپنی وجہ جو بیان کر دیا ہے, پروردگار میں تیری قربت چاہتا ہوں. جناب شعیب نے کیا کہا؟ میں تیری قربت چاہتا ہوں, تیرا تقرب چاہتا ہوں, تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. خداوند عالم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جناب شعیب کو اپنے پاس بلا لیتا. بلانے کا آسان طریقہ کیا تھا؟ روح قبض کر لیتا, ان کو اپنے پاس بلا لیتا. یہی کہیں گے نا, روح قبض کر لیتا اور ان کو اپنے پاس بلا لیتا. کیا لقاء اللہ کی یہی دلیل ہے؟ لقاء اللہ خدا کے تقرب کی یہ دلیل نہیں ہے کہ خداوند عالم موت دے دے گا تبھی وہ خدا سے نزدیک ہوگا. نہیں نا, یہ نہیں. خداوند عالم نے یہ نہیں کیا. پھر کیا کہا؟ ٹھیک ہے شعیب, تمہیں میں اپنا تقرب دوں گا, میں اپنی قربت تمہیں دوں گا, میں اپنے اتنا قریب کر لوں گا کہ تجھ سے زیادہ کوئی اور قریب نہیں ہوگا. خدا نے انعام دینا چاہا. خدا نے جب انعام دیا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جناب شعیب کا غلام اور نوکر بنا کر بھیج دیا. کہا کہ دیکھو یہ جو جسے میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے, یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے. رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کلیم اللہ ہونے کا شرف بھی ہے. جسے میں چاہنے لگتا ہوں اس کے قریب اپنے کلیم اللہ کو اتار دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل یہ پروردگار عالم نے جناب شعیب کے لیے انتظام وہ مثال دی ہے کہ شعیب میں اپنے خاص بندے کو, جناب موسیٰ تو وقت نہیں ہے میں کیا کروں. جناب شعیب اور جناب موسیٰ میں بڑا فرق ہے. جناب موسیٰ اور جناب شعیب دیکھیں, ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. بس دو جملوں میں اسے سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے نبی, ایک ہوتا ہے رسول, اور ایک ہوتا ہے اولو العزم رسول. جناب شعیب اولو العزم رسولوں میں سے نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, اولو العزم رسولوں میں سے نہیں ہے. نبی ہے, میسنجر ہے, خدا کی طرف سے پیغامبر ہے, لیکن اس مرتبے پر فائز نہیں ہے کہ جس مرتبے پہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے. جناب کلیم اللہ جناب موسیٰ ہے. ذرا آپ تصور کریں کہ ایک بڑے مرتبے والے کو آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیا جائے. اب میں اپنے دوستوں اور بچوں کی آسانی کے لیے, آپ نے بہت اچھا کوئی کام کیا اس ٹاؤن ایریے میں, قصبہ ماحول میں, بہت اچھا کام کیا, تو آپ کے نگر نگم نے آپ کی خدمت کے لیے پرائم منسٹر کو بھیج دیا. سنا ہے آج تک ہوا ہے. یہ دنیا کی حکومت میں نہیں ہوتا ہے, خدا کی حکومت میں ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کی خدمت کے لیے پرائم منسٹر آ جائیں. بالکل اسی طریقے سے جناب شعیب سے جب خداوند عالم راضی اور خوش ہو گیا تو جناب شعیب کی خدمت کے لیے کلیم اللہ کو بھیج دیا. اللہ اکبر. بس اتنا ہی. جناب کلیم اللہ کو بھیجا اور کہا یہ تمہارا انعام ہے جو آخرت میں ہے تو وہ ہے ہی. اب جناب شعیب نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک غلام کو پایا, ایک نوکر کو پایا, تو اس سے اچھا موقع کیا تھا کہ اب اس غلام کو غلام کی صورت میں نہ دیکھے, نوکر کو نوکر ہی نہ رہنے دے, بلکہ وہ اخلاق پیش کیا, وہ کردار پیش کیا کہ اب یہی جناب موسیٰ ہے کہ جو اب غلام نہیں ہے, ایک نوکر کی حیثیت سے نہیں ہے, بلکہ جناب شعیب نے اپنا انہیں داماد بنا کر وہ مرتبہ عطا کیا کہ دیکھو میری نظر میں غلام کی اہمیت نہیں ہے, رشتہ داروں کی اہمیت زیادہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآل جناب ابراہیم کی مثال دے دیا. میں نے بس یہ سے تمام کیا اور اپنے مسائل. جناب ابراہیم وہ ہیں, جناب ابراہیم نے جب نارے نمرودی سے آپ نے نجات حاصل کیا ہے, نمرودیوں سے نجات ملی ہے, تو ایک قریے میں جاتے ہیں جناب ابراہیم اور وہاں زندگی بسر کرتے ہیں. اور زندگی بسر کرنا جب شروع کرتے ہیں, گزارنا شروع کیا زندگی کو, تو جناب ابراہیم نے شب کے سناٹے میں جب سب طرف خاموشی ہی خاموشی تھی, ہر طرف سناٹا تھا, جناب ابراہیم عبادت میں مشغول تھے,
سنا ایسے عالم میں کہ کوئی شخص ہے کہ جو بہت ہی سریلی آواز میں، میٹھی آواز میں، اچھی آواز میں کہہ رہا ہے سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس۔ جناب ابراہیم نے تلاش کرنا شروع کیا، آخر ہے کون یہ شب کے سناٹے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ کبھی آپ نے اسے احساس کیا ہے؟ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہے کہ شب کا سناٹا ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، دنیا بھرے سو رہے ہو، سب کی آنکھیں بند ہو، سب آرام کر رہے ہو، آپ اپنا آرام اور چین اور سکون اور بستر استراحت کو چھوڑ کر خدا کی یاد میں مشغول ہو جائیں؟ یہ کام تو علی اور علی والے کیا کرتے تھے نا۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مولا کائنات کا عالم کیا تھا؟ شب کے سناٹے میں اٹھ کر عبادت خدا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ کبھی؟ دعائے کمیل پڑھیں، اتنی زیادہ فضیلت دعائے کمیل کی کہ اگر آپ اسے روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے کم از کم سال میں ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے جو ثواب ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اور یہاں تک روایت ہے کہ اگر سال میں بھی موقع نہ ملے تو کم از کم زندگی میں دنیا ایک مرتبہ تو پڑھ لیں۔ سلمان پڑھے محمد وآل محمد۔ لیکن نیک عمل کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر میں بیان کرتا چونکہ وقت نہیں ہے، خیر پھر کبھی بیان کروں گا کہ نیک عمل کام انجام دینے والوں کی فہرست میں ہمارا نام ہو۔ مولا کائنات شب کے سناٹے میں اٹھنے کے بعد مسجد کوفہ میں آواز دیتے ہیں، اے میرے پروردگار، سب کے دروازے بند ہو گئے، سب سو رہے ہیں، سب سکون سے، چین و سکون آرام سے سو رہے ہیں، سب کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ کون سننے والا ہے؟ کس کے دروازے پہ جاؤں؟ کس سے التجا کروں؟ کس سے فریاد کروں؟ صرف تیرا دروازہ ہے جس کے دروازے پہ جب چاہتا ہوں آ جاتا ہوں اور جتنا چاہتا ہوں مانگ لیتا ہوں، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہے کہ جو حد سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، بغیر مانگے بھی دینے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ جناب ابراہیم نے آواز کو سنا اور آواز کو سننے کے بعد سبوح قدوس ایک مطلب تلاش کرنا شروع کیا، کون ہے بھائی؟ کس کی آواز؟ کون اتنی اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے؟ رات کے سناٹے میں خدا کو کون یاد کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا کوئی آواز، کوئی دکھائی نہیں دے رہا، آواز آ رہی ہے۔ کچھ دیر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آواز محسوس کیا۔ جناب ابراہیم نے وہیں سے آواز دی، اے میرے بھائی تو کون ہے؟ میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اتنی رات گئے، رات کے سناٹے میں رات کا کئی پہر گزر جانے کے بعد تو خدا کو یاد کر رہا ہے۔ میں اپنی آدھی سے زیادہ غلطوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور خدا کا ذکر کروں، بھیڑ اور بکریوں کو تیری خدمت میں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے اس نے ذکر کرنا شروع کیا، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ اتنا اچھا محسوس ہوا جناب ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم نے کہا، اے بندہ خدا، پھر سے ایک مرتبہ پڑھ دے، میں جتنے بھی میرے پاس بھیڑ بکری ہے تجارت کی سب کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے پھر سے پڑھا سبوح قدوس۔ جناب ابراہیم کو پسند آیا۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے ہیں، اے میرے بھائی ایک مرتبہ اور پڑھ، مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے جب میں تیری زبان سے خدا کے نام کو سنتا ہوں، خدا کے ذکر کو سنتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے ذکر کیا، کہا کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں، میں اپنی آخری زندگی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر بات آگے بڑھتی رہی، پوری زندگی کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اور پھر بات آگے بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ ذکر کر دے تاکہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں۔ اب میں نہیں رہوں گا بلکہ تیرے غلام کی صورت میں رہوں گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابراہیم، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ خدا عالم نے مجھے بھیجا تھا، میں خدا کا فرشتہ ہوں۔ نہ مجھے دولت سے کوئی کام ہے، نہ ہی کوئی ثروت سے کام ہے، نہ ہی شہرت سے کام ہے۔ پتا چلا جو خدا پرست ہوا کرتے ہیں ان کی نظروں میں نہ دولت کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ ثروت کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ ہی شہرت کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ شہرت ہوتی ہے اس وقت جب خدا کے لیے ہو، دولت
ہوتی ہے اس وقت جب خدا کے لیے ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل خدا کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کیا. بس میں نے اس کو تمام کر دیا. آج تم پر رنگ کر دوں. عزیزوں، خدا والے خدا کا ذکر کرتے ہیں نا، ایمان والے خدا کا ذکر کرتے ہیں. صاحب تقویٰ، صاحب پرہیزگار جو ہوتے ہیں وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں. اب وہ خدا کا ذکر کرنے کے لیے وقت کے محتاج ہیں. جب وقت ملتا ہے تو وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہو جائے. روایت یہ کہتی ہے کہ جو خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے مبرہ ہو جایا کرتا ہے، اس سے دور ہو جایا کرتا ہے. اس کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نظر میں صرف خدا ہوتا ہے، اس کا رسول ہوتے ہیں اور اہل بیت ہوتے ہیں، ان کی خوشی ہوتی ہے. آپ نے غور کیا، ہم اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں مجلسوں میں، شب عاشور قیام حسینی میں ہر طرف سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر کی آواز، سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز. میں نے صبح میں ذکر کیا تھا نا، سبوح القدوس کی آواز. جہاں بڑے ذکر کر رہے تھے وہیں بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی. ہر ایک ذکر الہی میں مشغول. جب شب عاشور آئی نا عزیزو، شب عاشور عجیب شب ہے دنیا میں، کہ پھر دنیا میں ایسی رات نہیں آئے گی. اللہ ایسی رات کہ جس میں مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، میرے لال کل اپنے آقا پر اپنی جان کو پھیلا چڑھا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی تم سے پہلے اپنی جان کو تم پر فدا کر دے. یہی عالم تھا عزیزو. ازاداروں کے ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے سے نکلتے ہیں. جیسے ہی خیمے سے نکلے اپنی بہن زینب کے خیمے کا رخ کیا. بہن زینب کے خیمے میں آتے ہیں، ایک عجیب منظر دیکھا. پردے کو ہٹایا، دیکھا بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے. ایک زانو پر کون ہے؟ ایک زانو پر محمد ہے. ہاں زدارو، آج ذکر کرنا ہے ان دو شیروں کا جنہیں سورت جعفر طیار کہا جاتا ہے، جنہیں عکس علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. ہاں زدارو، یہ زینب کے جیالے ہیں نا، یہ زینب کے شیر ہے. ایک زانو پر کون ہے؟ ایک زانو پر محمد بیٹھے ہوئے ہیں. ماں اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی ہے، میرے لال کل صبح عاشور ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماموں پر کوئی اور پہلے اپنی جان کو فدا کر دے. اے میرے نونہالو، اپنی جان کو ماموں پر فدا کر دینا. دیکھو اگر تم نے اپنی جان کو ماموں پر نچھاور نہیں کیا تو یہ ماں تمہارے دودھ کو بخشے گی نہیں. ہاں زدارو، مجلس تمام ہو گئی. ہاں مسائب تمام ہو گئے. یہی تو مسائب تھے نا زدارو. ایک ماں اپنے لال کو سمجھا رہی ہے، اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی ہے. ایک مطلب جیسے ہی حسین علیہ السلام نے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ میری بہن بچوں کو سمجھا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ارے حسین پر ایسا وقت بھی آ گیا کہ ایک بہن اپنے بچوں کو مجھ پر نچھاور کر رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اے عزاداروں، لو صبح عاشور نمودار ہوئی. ایک صحابی، ایک انصار حسین پر اپنی جان کو پیدا کرتا رہا. ایک مرتبہ کچھ جب دیر ہو گئی، بے سر سعد کی آواز گونجی، کیا علی کا کوئی لال نہیں ہے؟ کیا کوئی جعفر کا لال نہیں ہے؟
کیا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے؟ جانتے ہو عزادارو، ہاں سب سے پہلے جواب کس نے دیا ہے؟ پسر سعد کی بات کا زینب کبریٰ نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو قریب بلایا، کہا میرے لال اکبر ذرا قریب تو آ، جا کے پسر سعد سے کہہ دے کہ ابھی جعفر طیار کی 2 صورتیں باقی ہے، ارے ابھی عبداللہ کی نشانیاں باقی ہے، ذرا ٹھہر پھر دیکھنا علی کے لال کیسے جنگ کرتے ہیں، میرے شیر آمادہ ہو رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، میں نے تاریخ کا جملہ نقل کر دیا آپ کے حوالے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے آواز بلند کی، ادھر فوجیں سجنا شروع ہو گئی۔ اب کون آ رہا ہے؟ زینب کا پیغام ہے۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ دونوں لال تیار ہوئے، اون تیار ہو گئے، محمد تیار ہو گئے۔ مامو جان نے دونوں کو سواریوں پر سوار کیا۔ ارے کیا وقار و حیثیت ہے عزادارو، ایک مامو اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو سوار کر رہا ہے۔ اے عزادارو، ایک بہن کھڑی ہوئی ہے اور حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ یہ کربلا کی مائیں ہے عزادارو، کہ جو امام وقت پر اپنی اولادوں کو نچھاور کر کے یہ اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو امام کی محبت سے بڑھ کر، خدا کی محبت سے بڑھ کر ارے اولاد کی محبت نہیں ہوتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ ہاں مسائب تمام ہو گئے، بس 2 جملے مسائب کے برداشت کر لینا عزادارو۔ ہاں ایک مرتبہ اول بھی نکلے، محمد بھی نکلے، دونوں شیر لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے۔ وہ جنگ کی ہے عزادارو، وہ جنگ کی ہے۔ لوگوں کو جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی۔ جانتے ہیں عزادارو، ایک جملہ تاریخ میں نقل ہوتا ہے، جب یہ اون محمد جانے لگے نا تو زینب نے ایک تاکید کیا تھا، میرے لال اون محمد دیکھو فوج میں جب پہنچنا نا تو وہاں پر جا کر یہ نہ کہنا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو، تم عبداللہ کے لال ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجیں ڈر کر تم میدان چھوڑ کر چلی جائے۔ لیکن اے عزادارو، جب اون محمد جنگ کرنے لگے ہیں نا تو آپ لوگوں نے خود ہی کہنا شروع کیا یہ تو جعفر طیار کے ہاتھ لگ رہے ہیں، یہ تو ان کے شیر معلوم ہوتے ہیں، یہ عبداللہ کی نشانیاں ہے، یہ تو علی کی تلوار چلانے کا انداز نظر آ رہا ہے۔ بس کیا تھا، فوجیں بکھرنا شروع ہو گئی۔ اب دونوں بھائی جنگ کرتے کرتے قدم آگے بڑھاتے رہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہوا، میری طرف دیکھو ذرا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہوا، ایک بھائی ایک سمت پر ہے، ایک بھائی ایک سمت پر ہے، ایک بھائی حملہ کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز گونجتی ہے، ارے کوئی ہے کہ جو ہم کو ان شیروں سے بچا لے؟ ارے یہ جعفر طیار کا خون ہے، یہ عبداللہ کی نشانی ہے، علی کا خون ان کی رگوں میں ہے، ایسے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہی وقت تھا عزادارو، ایک مرتبہ باقی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہو گئے، چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ ارے زینب کے نونہال جنگ میں مصروف ہے۔ ارے عزادارو، ایسے عالم میں ایک بھائی نے ایک آواز بلند کی، اے مامو جان علیکہ منی السلام، آپ پر میرا سلام ہو۔ ادھر دوسرے بھائی کی آواز گونجی، مامو جان خبر لو۔ اے عزادارو، جانتے ہو حسین نے جیسے ہی اون محمد کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ اپنی کمر پر دونوں ہاتھوں کو رکھا، زینب کی طرف نگاہ کو دوڑایا، اے میری بہن زینب سن رہی ہو؟ اون محمد نے مدد کے لیے پکارا ہے، عباس ذرا قریب آؤ، علی اکبر ذرا سہارا، ارے قاسم ذرا سہارا۔ خدا کسی کو یہ وقت نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے۔ علی اکبر کو بلایا، عباس نامدار کو بلایا، عباس کو ساتھ لیا، علی اکبر کو ساتھ لیا۔ اب ایک مرتبہ حسین پڑھنا شروع کرتے ہیں، اے میرے اون تم کہاں ہو، اے محمد کہاں ہو، اون تم کہاں ہو، محمد تم کہاں ہو، ارے تیرا محمود تجھے تلاش کر رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے چیخ
کلیجہ پھٹ جاتا ہے مسائل کو تصور کر کے. نہیں پتا علی اکبر نے محمد کو کیسے اٹھایا, نہیں پتا عباس نے عون کو کیسے اٹھایا, لیکن جب دونوں لاشیں حسین کے قریب آئے, حسین نے دونوں نونہالوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. ارے ایک ماں بن بیٹوں کی ماں. بس ازاداروں نہیں پتا, حسین نے دونوں نونہالوں کو لیا اور لینے کے بعد کہا عباس خیمے کی طرف چلو. خیمے میں آئے. ہاں ازاداروں یہاں منظر عجیب ہے, ایک عجیب منظر ہے. حسین نے دونوں نونہالوں کو زمین پر لٹا دیا. جیسے ہی زمین پر لٹایا ایک ماں آگے بڑھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایک ماں اپنے نونہالوں کو دیکھ کر گریہ کرتی, خون میں لطمت دے کر آنسو بہاتی, لیکن عجیب ماں ہے, کربلا کی ماں ہے, عجیب زینب کا کردار ہے. ایک مرتبہ دونوں لالوں کے درمیان, نونہالوں کے درمیان مصلی عبادت کو بچھایا. آزاداروں عبادت میں زینب مصروف ہوئی, سجدہ خالق میں سر کو رکھا. شکر للہ, اے میرے خدا میری تو نے قربانی کو قبول کر لیا. زینب آنسو نہیں بہائے گی. آزادار جملہ یاد رکھنا, مسائل تمام ہو گئے. آزادار زینب گریہ نہیں کرے گی, اپنے بھائی کا اپنے بیٹوں کا غم نہیں منائے گی. میرا بھیا موجود ہے. اے آزادارو ایک ماں کب تک برداشت کرتی, جب زندان شام میں یہی دونوں لال کے سر آئے ہیں نا. ایک خاتون نے کہا کیا ان دو سروں کا لینے والا وارث کوئی نہیں ہے. زینب نے وہاں بھی یہی جملہ کہا تھا. ذرا خاتون ذرا انصاف سے بتا, ایک زینب کس کا ماتم کرے, کس کو آنسو بہائے, ارے بھیا کا غم منائے, علی اکبر کو روئے, قاسم کا گریہ کرے, یا اپنے لال کا ماتم کرے. زینب نے آنسو نہیں بہایا. آزادارو لیکن جب یہی ماں زندان سے چھوٹ گئے, ارے مدینے پہنچے, جب گھر کے اجرے کو کھولا ایک عجیب منظر دیکھا. دو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے ہیں. اب ماں برداشت نہ کر سکی, ایک مرتبہ دونوں بستروں کے درمیان بیٹھ. اے میرے عالم آ کر ملا میں زینب نے گریہ نہیں کیا. زندان شام میں ماں نہیں روئی, ماں ماتم کرتی ہے. اے اور تیرا ماتا, اے محمد تیرا ماتا, واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ اولا, واہ غربتہ. زینب اجڑ گئی, زینب برباد ہو گئی. ہماری نیک عبادت کو ہماری سزاداری کو اس سزا کو امام وقت کے لیے بہترین تعزیت کروا. اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا انسانیت کو
ہر طرح کی بیماری مرض بلا سے محفوظ فرما. جو لوگ بھی مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما. اے میرے اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. اے میرے اللہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے منتقم خون حسینی یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر ارواحنا له الفدا کے ظہور نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Hussein.